ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محمد مصطفیٰ میرے سپہرے اوج عرفانی. محمد مصطفیٰ میرے سپہرے اوج عرفانی. ملی جن کے سبب تاریک ذروں کو درخشانی. وہ جن کا ذکر ہوتا ہے زمین و آسمانوں میں. فرشتوں کی دعاؤں میں مؤذن کی اذانوں میں. تناخواں جن کا قرآن ہے ثنا ہے جن کے قرآن میں. انہی پہ میرا ایمان ہے وہی ہے میرے ایمان
گرامی، محترم صدر جلسہ جناب مولانا شرف الدین صاحب مدنی حفظہ اللہ، اور اسٹیج پر تشریف فرما جملہ علماء کرام، اور اس مجلس میں حاضر برادران اسلام اور دین کے پاسبان نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین ملت اسلامیہ، میری مائیں اور بہنیں، اللہ جل جلالہ کا بے پایاں شکر اور احسان ہے کہ اس ذات باری تعالی نے آج ہمیں یہ توفیق عطا کیا کہ ہم مرکز الہدی للدعوہ والارشاد کے بینر تلے اور دھوپنی کی اس عالیشان جامع مسجد کی صحن میں بیٹھ کر کے یہ علمی مذاکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کہہ اور سن رہے ہیں۔ یہ ہم تمام لوگوں کی خوش قسمتی ہے۔ ہمیں خود ایسے مواقع پیدا کرنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ زندگی بہت مصروفیت کی چیز ہے، ہر آدمی اس میں مصروف رہتا ہے، مشغول رہتا ہے، اپنے کاروبار میں لگا رہتا ہے، تو تھوڑا سا موقع نکال کر کے ہمیں دین سیکھنے اور سمجھنے اور دینی باتوں پر عمل کرنے کے لیے ایسے پروگراموں کا انعقاد کرنا چاہیے۔ آپ حضرات نے خطبہ صلوات سماعت فرمایا، بہت ساری باتیں صدر محترم نے آپ حضرات کے گوش گزار کی۔ ان کے بعد محترم مولانا ضیاء الدین ریاضی حفظہ اللہ نے تعلیم و تربیت کے تعلق سے آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو کی۔ اگر انہی دونوں خطابات پر اکتفا کر لیا جاتا اور ہم یہ ٹھان لیتے کہ ہم کو ان پر عمل کرنا ہے تو یہ پروگرام کامیاب ہے، اور کچھ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے مواقع پیدا کرتے تھے اور ایسے مواقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ قرآن کی ایک سورت ہے جس کو سورۃ العصر کہا جاتا ہے۔ سورۃ العصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ دیکھنے میں یہ سورت چھوٹی سی ہے، لیکن ہمارے اسلاف نے اور خاص طور پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سورت کے بارے میں فرمایا کہ یہ اسلام کے عظیم ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔
جب اس سورہ کا نزول ہوا تو صحابہ کرام آپس میں جب ملتے تھے تو یہی سورت پڑھتے تھے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اس سے ان کو تبلیغ ہو جاتی تھی، آپس میں تبلیغ کرتے تھے، دین کی تلقین کرتے تھے۔ تو ہمیں اور آپ کو ایسے مواقع تلاشنا چاہیے، پیدا کرنا چاہیے۔ لیکن شیطان جو ہمارا ازلی دشمن ہے، جو کھلا ہوا عدوئے مبین جس کے بارے میں کہا گیا، قرآن نے کہا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کھلا ہوا دشمن۔ اب کھلا ہوا دشمن پیچھے پڑا رہتا ہے۔ پروگرام ہوا، لوگ کہتے ہیں ہم کو نہیں دعوت دی گئی ہے، ہم کو نہیں بلایا گیا ہے۔ میرے بھائی، بلایا کیوں نہیں گیا؟ دعوتیں عام ہے، سننے کی دعوت ہے، آؤ سنو۔ آؤ گے، اگر خود آؤ گے تو ثواب پاؤ گے، ثواب کے لیے آنا چاہیے۔ لیکن بہت سارے لوگ اسی میں مبتلا رہتے ہیں، ہم کو نہیں بلایا، ہم کو نہیں بلایا، ہم کیسے جائیں، ہم نہیں جائیں گے، اپنا بھی نہیں آتے ہیں اور کچھ لوگوں کو بھی ورگلاتے ہیں، نہیں جاؤ، نہ سنو۔ یہاں کوئی ناچ گانا تو ہے نہیں، قرآن اور حدیث کی باتیں سنائی جا رہی ہیں۔ سب کو آنا چاہیے، تمام مسلمانوں کو آنا چاہیے، ماں اور بہنوں کو بھی آ کر کے سننا چاہیے، کیونکہ ایسے مواقع بہت کم آتے ہیں۔ مدرسوں میں تعلیم ہوتی ہے، بچے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن عام جو واعظ کی باتیں ہوتی ہیں وہ ایسے پروگرامیں ہوتی ہیں، جلسوں میں ہوتی ہیں۔ تو آ کر کے سب کو دیکھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لائق مبارکباد ہیں ہمارے وہ بھائی جنہوں نے اس طرح کا پروگرام یہاں رچایا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اور ہم سب کے لیے یہاں یہ حاضری ذخیرہ آخرت بنائے، ہمارے اعمال حسنہ میں اللہ رب العالمین اضافہ فرمائے۔ حضرات، دیکھیے، ہم مسلمان ہیں اور ایز اے مسلم ہمیں اسلام کی موٹی موٹی چیزوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ ایک کلمہ ہے، جب تک آدمی اس کلمہ کو پڑھ نہیں لے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ آدمی چاہے جتنا بڑا کام کرے، کوئی خدمت خلق میں لگا رہے، جیسا کہ آج یہ ہمارے سیاست میں جو حضرات ہیں، سیاست والے، سیاست میں جو دیگر قومیں بھی ہیں، لیکن مسلمان بھی لوگوں کے ساتھ ساتھ سیاست میں آگے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں خدمت خلق کے لیے وہ بہت کچھ کر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، دھوپ رہے ہیں۔ کسی کو ضرورت پڑی بھیراواں جانے کی، وہاں تک چلے گئے، کسی کو ضرورت پڑی بٹول جانے کی، وہاں چلے گئے، کسی محکمے میں چلے گئے، کسی کی مدد کر دیا، سب کچھ کر رہے ہیں اور کرنا چاہیے ایسا۔ لیکن ایسے لوگ خاص طور پر اپنے لیے جو کرنا ہے اس کو بھول چکے ہیں۔ ان سے کہا جائے نماز پڑھو، بھائی صاحب ٹائم نہیں مل رہا ہے، بہراواں جانے کے لیے ٹائم ہے، بٹول جانے کے لیے ٹائم ہے، کاٹھمانڈو تک جانے کے لیے، سفر کرنے کے لیے ٹائم ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں۔ تو ایسے لوگ گرچہ وہ خدمت خلق میں لگے ہوئے ہیں، لیکن سب سے بڑے ناکام لوگ ہیں جو اپنے لیے کچھ نہیں کر پاتے۔ سب سے ضروری اپنے لیے کام کرنا ہے۔ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھو، اپنا صحیح رہو، پھر ٹھیک ہے صحیح کرو، خدمت خلق میں لگے رہو، سیاست میں لگے رہو، سیاست سے جڑے رہو۔ تو مسلمان ہیں اپنے لیے نہیں کہتے ہیں۔ کلمہ ایک کلمہ بغیر اس کو پڑھے کوئی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔
وہ کلمہ کیا ہے؟ اگر پوچھا جائے تو جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اگر مدرسوں میں نہیں آتے ہوں گے، کسی بورڈنگ اسکول میں آپ نے بھیجا ہوگا ڈاکٹر بنانے کے لیے، انجینئر بنانے کے لیے، اور IPS بنانے کے لیے، اور پتہ نہیں کیا بنانے کے لیے، وہ بچے کلمہ بھی نہیں سنا پائیں گے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پر میں بحث نہیں کرتا۔ آج کی اس مجلس میں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ محمد کو اللہ نے اپنا میسنجر، اپنا رسول، پرافٹ بنا کر کے بھیجا، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے۔ اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے ہوتے تو اس دنیا کا بیڑا غرق تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے احسان کیا۔ اللہ احسان جتلا رہا ہے، احسان۔ یہاں ایک نقطہ میں بتاتا چلوں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو زندگی عطا کیا، اللہ رب العالمین آپ کو روزی دیتا ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو اولاد سے نوازا، اللہ رب العالمین نے آپ کو بہت ساری نعمتیں دی، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر تمام نعمتوں پر کبھی احسان نہیں جتلایا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر مومنوں سے کہا کہ مومنوں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یا مومنوں تمہارے اندر، تمہارے ہی درمیان سے، تمہارے ہی برادری سے، تمہارے ہی جنس سے اللہ رب العالمین نے رسول بھیجا، تو اللہ رب العالمین نے تم پر احسان کیا۔ تو مسلمانوں احسان اس لیے اللہ جتلا رہے ہیں کہ اگر رسول لائے ہوتے تب کیا ہوتا؟ رسول لائے ہوتے تو چائنا والے جو غیر مسلم ہیں جس طرح سے کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں، جس طرح سے سانپ گوجر کھاتے ہیں، جس طرح سے کچھوا وغیرہ وہ سب کچھ کھا لیتے ہیں، تو وہی ہماری حالت بھی ہوتی، جانوروں جیسی حالت ہوتی۔ ہم کچھ بوجھ نہیں پاتے، ہم کچھ سمجھ نہیں پاتے، ہم کو اچھائی برائی ان کی کوئی تمیز نہیں رہ جاتی، ہمارے اندر یہ تمیز نہیں رہ جاتی، ہم کچھ سمجھ نہیں پاتے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، ہمارے لیے نقصان دہ کیا ہے، ہمارے لیے فائدے مند کیا ہے، ہمارے لیے ہانیکارک کیا ہے، ہمارے لیے لابھدائک کیا ہے، ہم کو کوئی پتہ نہیں چلتا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے احسان کیا، اپنے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے ہم مومنوں پر اللہ نے احسان کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، وہ رسول آئے تب کیا کر رہے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ رسول کا مشن کیا ہے؟ رسول کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، رسول اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر کے سناتے ہیں لوگوں کو۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور رسول لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، لوگوں کی صفائی کرتے ہیں، کفر کی غلاظت سے، شرک کی غلاظت سے، بدعت و خرافات کی غلاظت سے، تمام غلاظتوں سے رسول صفائی کرتے ہیں، لوگوں کو پاک صاف کرتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور لوگوں کو کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں۔ رسول اللہ کی کتاب کی اور اپنی سنت لوگوں کو سکھاتے ہیں، کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ تو مسلمانوں اللہ نے رسول کو بھیجا اور رسول کا مشن ذکر کیا۔
اور رسول اللہ نے کیوں بھیجا، کیا مشن تھا؟ ایک اور آیت ملاحظہ کرتے چلیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الأمی، جو لوگ پیروی کرتے ہیں، جو لوگ اتباع کرتے ہیں رسول کی، نبی امی کی، وہ رسول، وہ نبی جو امی تھے، جو ان پڑھ تھے، نبی امی کی اتباع کرتے ہیں. الذین یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل، جن کے بارے میں پاتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے توریت کے اندر، انجیل کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول آئیں گے، ان کا نام محمد ہوگا، ان کا نام محمد ہوگا. یہ توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. رسول کا مشن کیا ہے؟ یامرہم بالمعروف، وہ رسول انہیں بھلائی کا حکم دیتے ہیں. بھلائی، یامرہم بالمعروف، بھلائی کا حکم دیتے ہیں. وینہاہم عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں. مسلمانوں، رسول کا اس آیت کریمہ کے اندر سب سے پہلا مشن کیا بتایا گیا؟ اچھی باتوں کا حکم دینا، اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا، یہ رسول کا مشن. اور یہی مشن اللہ رب العالمین نے پوری امت کے سپرد کیا، پوری امت کو سونپا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو. تم بہترین امت، کس وقت بہترین امت کہا؟ آج دنیا میں اگر پوچھا جائے کہ سب سے اچھے لوگ یا سب سے برے لوگ کون ہیں، تو آج کے اس وقت میں، اس زمانے میں، اس دور میں لوگ یہی کہیں گے کہ سب سے برے لوگ مسلمان ہیں. اسلام نہیں برا، اسلامی تعلیمات نہیں برے ہیں، لیکن سب سے برا آج مسلمان ہو گیا ہے. مسلمان، نماز سے دور مسلمان، روزہ سے دور مسلمان، حج سے دور مسلمان، صدقہ و خیرات سے دور مسلمان، کار خیر سے دور مسلمان، تمام برائیوں کے اندر مبتلا مسلمان، تمام برائیاں مسلمانوں کے اندر. اگر اڈا میں چلے جائیے، عدالت میں چلے جائیے، تھانے میں چلے جائیے، تو سب سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد نظر آتی ہے، مسلمان نظر آتے ہیں. اور یہ کہا جاتا ہے یہ مسلمان بڑی ناکو قوم ہے، مسلمان بہت بدعادت ہوتے ہیں، مسلمان یہ بہت بدتمیز ہوتے ہیں، مسلمان یہ ڈاکو ہوتے ہیں، مسلمان یہ چور ہوتے ہیں، مسلمان یہ شرابی اور کبابی ہو گئے ہیں. اس طرح کا تصور آج لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ چکا ہے. حالانکہ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو. بہترین امت، بہترین امت کیوں ہو؟ کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے کہ بہترین امت ہو؟ تأمرون بالمعروف، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو. اگر کوئی آدمی بھلائی کا کام نہیں کرتا ہے تو اس سے کہتے ہو کہ بابو چلو نماز پڑھنے کے لیے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اذان ہو گئی ہے، اذان کی صدا بلند ہو چکی ہے، چلو نماز پڑھنے کے لیے. کوئی آدمی اگر صدقہ و خیرات نہیں کرتا ہے تو اس کو حکم دیتے ہو کہ صدقہ و خیرات کرو، یہ اللہ کا حکم ہے، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. بھلائیوں کا حکم دینا مسلمانوں کا سیوا ہے اور برائیوں سے روکتے ہو. کوئی آدمی دارو پیتا ہے تو اس کو
روک دیتے ہو, نہیں قریب نہ جانا, یہ مسلمانوں کا سیوا نہیں, یہ مسلمانوں کا کام نہیں. ہمارے اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے. کوئی آدمی تاش کھیلتا ہے, کوئی آدمی جوا کھیلتا ہے, کوئی آدمی زناکاری کے قریب جاتا ہے, یا کوئی عورت اس طرح سے بے حجابانہ چلتی ہے, بے حیائی پھیلاتی ہے, تو مسلمان اس کو روکتا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, جو تمہارا یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والا کام ہے, اس بنا پر, اس وجہ سے تم خیر امت ہو. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مشن تھا, اور آج یہ تمام مسلمانوں کا مشن ہونا چاہیے, اور خاص طور پر علماء کا. بات آ گئی ہے تو میں کہتا چلوں, جس طرح سے آج پوری دنیا میں مسلمانوں کو سب سے بڑھیا ہونا چاہیے تھا نا, لیکن سب سے خراب مانے جا رہے ہیں مسلمان. حقیقت ہے یہ, آج مسلمان سب سے خراب مانے جا رہے ہیں. مسلمانوں کے اندر مروت نہیں, مسلمانوں کے اندر ہمدردی نہیں, مسلمانوں کے اندر غمگساری نہیں, مسلمانوں کے اندر اسلامی تعلیمات کی رمق باقی نہیں رہ گئی. اس لیے مسلمان تمام قوموں میں سب سے بدتر قوم اس وقت ہو چکی ہے, اور مسلمانوں میں بدتر علماء کی جماعت ہو چکی ہے. ہمارے علماء کرام معاف فرمائیں گے, علماء کی جماعت. آج ہم جلسے تو کرتے ہیں نا, یہ جلسے ہو رہے ہیں, پروگرام ہو رہے ہیں, ہم ممبر پہ چڑھ کر کے تقریریں کرتے ہیں, جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں, لیکن مولوی صاحب نے جمعہ کا خطبہ دیا, عصر کے وقت سے غائب ہو گئے. عصر کی نماز بول, مغرب کی نماز بول, عشاء کی نماز بول, فجر میں کون جاتا ہے؟ علماء اس پہ توجہ دے. علماء ضروری ہے کہ جو ہم کہیں, آج ہم یہ تقریر یہاں کر رہے ہیں, اگر خود نہ عمل کریں تو تقریر بے مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے ایمان والو, جو خود نہیں کرتے ہو کیوں کہتے ہو؟ اور یہ بہت بڑا پاپ ہے, مہا جرم ہے کہ جو ہے نہ کرو اس کے بارے میں کہو. لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ. اور آج یہی حال ہے ہم لوگوں کی حالت, ہم علماء کی جماعت. علماء میں سب سے زیادہ اختلافات. کوئی عالم کوئی پڑھ کر کے کام کر رہا ہے تو دوسرا ٹانگ کھینچ رہا ہے, چلو ارے وہ کیسے, یہ تمغہ ہمیں ملنا چاہیے, کریڈٹ ہمیں ملنی چاہیے. اس میں نماز نہیں پڑھے گا. دیکھ لیجیے, آپ اپنی آنکھیں اٹھائے, نگاہیں اٹھا کر کے دیکھ لیجیے, عالموں کو جھگڑ رہے ہیں منصب کے بارے میں, کرسی کے بارے میں, اپنے ناموں کے بارے میں, لیکن اس میں نہیں جھگڑیں گے کہ مسجد میں سب سے پہلے ہم پہنچیں, یا عشاء اور فجر کی اذان ہم دیں, ہم پہلے پہنچ جائیں, ہم امامت کرائیں. اس بارے میں جھگڑا نہیں کریں گے. حالانکہ اس سلسلے میں ایک حدیث بڑی سخت ہوئی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم علماء کے بارے میں خاص طور پر بتائی. اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, قیامت کے دن جہنم میں ایک انسان لایا جائے گا, فتندلق اقطاب بطنہ, اس کے پیٹ کی جو اجڑی اٹڑی ہے سب گری ہوئی ہوگی. فیدور کما تدور الحمار بالرحا, تو آدمی اٹڑی کی جائے گی, پیٹ ہے اٹڑی گر گئی زمین پر, اجڑی پڑی ہے زمین پر, وہ آدمی چکر لگائے گا جس طرح سے گدھا پن چکی کے ارد گرد چکر لگاتا ہے, جس طرح سے تیلی کا بیل جو کولو پہ چلتا تھا چکر لگاتا تھا, اسی طرح سے گھومے گا ایسے ادھر. اب لوگوں کی نگاہیں اس پر اٹھیں گی, ارے تو مولانا صاحب تھے, یہ حاجی صاحب تھے, علماجی صاحب تھے, بابو کیا ہو گیا, تم تو بڑے اچھے تھے, تم تو نیک کام کرتے تھے, تم اللہ والے تھے دنیا میں, تو تم کو لوگ اچھا کہتے تھے, تم مولانا صاحب تھے, تو کیا کیوں یہ حشر ہو رہا ہے, یہ معاملہ تمہارے ساتھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو کہے گا کنت آمر بالمعروف ولا آتی, کہ لوگوں سن لو کہ میں بھلائی کا حکم تو دیتا تھا لیکن بھلائیاں خود نہیں کرتا تھا. وانہا عن المنکر وآتی, اور برائیوں سے تو روکتا تھا
لیکن برائیوں کے اندر خود ملوث رہتا تھا، اس لیے میرے ساتھ یہ حشر ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث تو روکتا کھڑی کر دینے والی ہے، روکتا اس سے کھڑا ہو جانا چاہیے ہمارے علماء کرام کا اور ان لوگوں کا جو لوگ اپنی زبان کینچیوں کی طرح سے چلاتے رہتے ہیں کہ ارے فلانا ایسا ڈھکنوا ایسا، اور اپنا بدماش وہ خود تمام برائیوں کے اندر ملوث ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ تو بہرحال بات آئی، میں نے عرض کر دیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جو آیت کریمہ میں سورہ اعراف کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا یامرہم بالمعروف، وہ نبی امی سے یامرہم بالمعروف، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، اور انہیں برائیوں سے روکتے ہیں۔ اور دوسرا مشن کیا ہے؟ ویحل لہم الطیبات، اور لوگوں کے لیے حلال چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں، پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں، جو ان کے لیے فائدے مند چیزیں ہیں ان کو حلال قرار دیتے ہیں۔ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ، اور منکر سے انہیں روکتے ہیں، برے کاموں سے، بری چیزوں سے انہیں روکتے ہیں۔ رسول کا یہ مشن ہے، برے کاموں سے روکتے ہیں وہ، اور حلال کا حکم دیتے ہیں، حرام سے روکتے ہیں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور جو بیجا لوگوں نے بوجھ لاد لیا اپنے اوپر، بیجا بوجھ سمجھتے ہیں؟ بیجا بوجھ اس طرح سے سمجھے جیسے شادی بیاہ نا، تو شادی بیاہ میں شروع میں لوگ لڑکی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، لڑکی دیکھنے کے لیے، لڑکی دیکھنا یہ معیوب نہیں ہے، دیکھنا چاہیے، لیکن کون دیکھے؟ لڑکا دیکھے جس کو شادی کرنا ہے، دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو اب دکھائی میں کیا، اب اس میں اتنا پورا قافلہ بارات لے کر کے چلے جاتے ہیں، یہ اماں ہو، یہ بہنی ہو، یہ کاکی ہو، یہ نانی ہو، یہ چاچی ہو، فلانے ہو، اور سب کے لیے وہاں سے جب لوٹے لگے ہیں تو سب کے لیے کچھ ہے، کیوں لیے جوتا چاہیے، کیوں لیے چپل چاہیے، کیوں لیے لہنگا چاہیے، کیوں لیے کپڑا چاہیے، تمام چیزیں یہ بوجھ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے بوجھ جو بے طور پر لوگوں نے اپنے اوپر لاد لیے ہیں، رسول کا مشن یہ ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ توق جو ان کے اوپر، پہلے زمانوں کے نبی ایسے تھے کہ جیسے کچھ امتوں میں ایسا تھا کہ اگر پیشاب لگ جائے کپڑے پر تو کپڑا کاٹنا پڑتا تھا، پیشاب کا کھانا لگ جائے تو دھلنے سے کام نہیں بنتا تھا، کاٹنا پڑتا تھا، اگر چمڑے میں لگ گیا تو چمڑا بھی کاٹنا پڑتا تھا۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین نے ان کو مکلف بنایا تھا، لیکن ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ان ساری چیزوں کو، بیجا پابندیوں کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ختم کر دیا۔ تو وہ یہی ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائے، اس نبی پر ایمان لائے، یہاں ہم ایمان لاتے ہیں نبی پر۔ اچھا، یہاں بات آگے بڑھانے سے پہلے میں عرض کرتا چلوں، نبی پر ایمان لانا، نبی پر ایمان لانے کا مطلب کیا؟ نبی پر آپ ایمان لائیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل، بڑھیا، بہتر اور کوئی نہیں ہے، کسے باشد۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ کس کا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک تیسری چیز جو ایمان لانا ضروری ہے، وہ تیسری چیز کیا ہے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی رسول تو ہیں، لیکن آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے ختم نبوت پر آپ ایمان رکھیے۔ ایسا نہیں کہ کوئی آ کر کے بوالی، کوئی بابا، کوئی پیر، کوئی مولوی دعویٰ کہتے ہم ہوں نبی ہوں۔ جس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ کوئی دعویٰ کرے، آج کے زمانے میں بہت سارے دجال ہیں، بہت سارے کذاب، بہت سارے جھوٹے لوگ
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا تھا کہ میرے امت میں 30 دجال کذاب پیدا ہوں گے جو یہ گمان کریں گے، جو دعویٰ کریں گے کہ میں بھی نبی ہوں، میں بھی نبی ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں مسلمہ کذاب پیدا ہوا تھا، جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی محمد کی طرح سے نبی ہوں۔ بعد میں پیدا ہوئے لوگ اور آج تک پیدا ہوتے آ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں ہم نبی ہوئی۔ ایک آدمی پیدا ہوا تھا جس کو مرزا غلام محمد قادیانی کہا جاتا ہے۔ مرزا غلام محمد نے بہت سارے دعوے کیے۔ اس نے دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود ہوں، میں مہدی موعود ہوں۔ اس نے کہا میں مہدی علیہ السلام ہوں جو قرب قیامت آئیں گے۔ پھر کہا میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ پھر کہا میں بھی نبی ہوں جس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے۔ اور آج قادیانی تحریک پوری دنیا کے اندر بہت سرگرم ہے۔ ہمارے نیپال کے اندر بھی اس نے اپنے بالوں پر پھیلا لیے ہیں۔ آج کاٹمانڈو کے اندر ان کے چینل پائے جاتے ہیں، ٹی وی چینل ان کا خصوصی چینل ہے، جہاں سے وہ اپنے عقائد و نظریات، اپنے افکار وہ نشر کرتے ہیں۔ اور پورے نیپال کے پہاڑی علاقوں میں خاص طور پر جہاں لوگ غریب ہیں، جہاں مفلوق الحال ہیں، جہاں ان کا دیکھ ریکھ کوئی کرنے والا نہیں ہے، پیسہ دے دے کر کے ان کے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، ان کے ایمان سے کھلواڑ کر رہے ہیں اور اپنے بارے میں یہ شو کرتے ہیں کہ ہم لوگ بھی مسلمان ہیں۔ جس طرح سے مسلمانوں میں بہت سارے فرقے ہیں، دیوبندی فرقہ ہے، بریلوی فرقہ ہے، اہل حدیث لوگ ہیں، جماعت اسلامی ہے، اسی طرح سے ہم لوگ بھی مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے۔ تو مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ قادیانی لوگ مسلمان نہیں ہیں، وہ کافر ہیں، مسلمان نہیں ہو سکتے۔ جو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان نہ رکھے اور یہ ایمان نہ رکھے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وہ ختم بی النبیون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، قیامت تک میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور نبیوں کی مثال اس طرح سے ہے کہ تمام انبیاء ایک گھر کی مثال ہے، ایک حویلی کی مثال ہے۔ گھر تیار ہو گیا ہے لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ جتنے لوگ وہ گھر دیکھنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ گھر تو بڑا بڑھیا ہے لیکن کاش کی یہی ایک اینٹ اور رکھ دی گئی ہوتی تو گھر اور بہتر ہو جاتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا موضع تلک النبوہ، میں وہی اینٹ ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ختم نبوت پر بھی ایمان رکھیں۔ فالذین آمنوا بہ، جو لوگ اس نبی پر ایمان لائے، وعزروہ، اور اس کی توقیر کیا، تعظیم کیا، ونصروہ، اور اس کی مدد کی، نبی کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس روشنی کی اتباع کی، اس شریعت کی اتباع کی جو رسول پر نازل کی گئی، واتبعوا النور الذی انزل معہ فاولئک هم المفلحون، وہی کامیاب لوگ ہیں۔ تو مسلمانوں، نبی محمد ہے، محمد کے بارے میں کیا پتا آپ کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے میں محمد کا نام لیتا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتا ہوں، لیکن سنائی نہیں دے رہا ہے، لگتا ہے کہ آپ لوگ یا گونگے ہیں یا بہرے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام نامی آئے تو آپ کو فوراً صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، درود پڑھنا چاہیے، درود ضرور پڑھیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں ہوئے ہیں، ابھی پیدا بھی نہیں، اور کیا ہو رہا ہے دنیا میں، بس آپ کی پیدائش قریب ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے دنیا کے اندر پریورتن ہونے لگا، دنیا کے اندر چینجنگ ہونے لگی، بدلاؤ آنے لگا۔ مورخین نے لکھا ہے، اگرچہ صحیح سند سے وہ بات
ثابت نہیں، لیکن یہ مشہور ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس روز پیدا ہوئے اس روز کسرا کے محلات کے 14 کگورے 14 منارے گر گئے، زمین بوس ہو گئے، یوں ہی اٹھوئے تھی، دھڑام دھڑام گر گئے 14 منارے کسرا کے محلات کے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر پیدا ہو رہے ہیں۔ فارسیوں نے، آتش پرستوں نے، جو لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، آگ کی پوجا آج بھی لوگ اگنی پوجا کرتے ہیں نا، اس زمانے میں بھی پوجا کرتے تھے پارسی لوگ، وہ 1000 برس سے ان لوگوں نے اپنے آگ کو جلا رکھا تھا، 1000 برس ہو گئے تھے، آگ کبھی بجھی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو وہ آگ ایک دم بجھ گئی، آگ بجھ گئی، 1000 برس سے جو آگ نہیں بجھی تھی لوگ اس کی پوجا کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے آگ بجھ گئی، ختم۔ بحیرہ ساوا جو ایک جھیل تھی اس کے پانی خشک ہو گئے، اور اس کے ارد گرد جو بت خانے بنے ہوئے تھے، جو مندریں بنی ہوئی تھی، جو عبادت خانے بنے ہوئے تھے غیر مسلموں کو، وہ عبادت خانے گر گئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور صحیح روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ باپوں کو چاہیے ہمیشہ کہ نیک اولاد کے لیے دعا کریں، دعا کرنا چاہیے، دعا مانگنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے ہیں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، خانہ کعبہ کی تعمیر کے ساتھ ساتھ وہ دعائیں کر رہے ہیں، بہت ساری دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ مانگا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ انک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ اس قوم سے، اس ذریت سے، اس خاندان سے اللہ ایک رسول بھیجا، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، وہ بشارت اخی عیسیٰ، اور اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے آکاش وانی کیا تھا، سندیش دیا تھا، بشارت دی تھی، خوشخبری دیا تھا اپنی قوم کو۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے قوم کے لوگوں، میں جو کچھ تورات میں آیا ہے اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور اپنے بعد میں آنے والے احمد کی بشارت دے رہا ہوں۔ ایک رسول آئیں گے اسمہ احمد، جن کا نام احمد ہوگا، جن کا نام احمد ہوگا، میں بشارت دے رہا ہوں، خوشخبری دے رہا ہوں، وہ آئیں گے، وہ رسول آئیں گے، اسمہ احمد۔ فلما جاءہم بالبینات، جب وہ ایک دم دلیلوں کے ساتھ، روشن دلیلوں کے ساتھ آ گئے لوگوں میں، تب لوگوں نے کیا کہا، قالوا ھذا سحر مبین، کہا یہ تو جادو ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے جادوگر تک کہہ دیا، کہ کہا یہ جادو کر کے اس طرح سے کر رہے ہیں۔ تو مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، اور اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہو، اور اپنی ماں کا وہ خواب ہو جو میری ماں نے حالت حمل میں خواب دیکھا تھا کہ میرے وجود سے، میرے اندر سے ایک روشنی نکلی ہے، ایک نور نکلا ہے، جس نے ملک شام کے بصرہ شہر کے محلات کو روشن کر دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے ماں کی خواب کا تعبیر ہوں،
ہوئے پہلوے آمنہ سے ہویدا، ہوئے پہلوے آمنہ سے ہویدا، دعائے خلیل اور نوید مسیحا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے واقعات شروع میں، ابھی نبوت نہیں ملی ہے، ابھی آپ کی بعثت نہیں ہوئی ہے، آپ کو اللہ نے ابھی پیغمبر نہیں بنایا ہے، لیکن بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے۔ پیدا ہونے کے بعد عربوں کا یہ طریقہ تھا کہ شہر والے اپنے بچوں کو دیہاتوں کے اندر دودھ پلانے کے لیے دایاؤں کے پاس بھیج دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ دائی حلیمہ کا بیان ہے، قبیلے بنو سعد سے وہ اور ان کی کچھ سہیلیاں بچہ لینے کے لیے مکہ کے اندر وارد ہوئی، مکہ کے اندر آئی۔ وہ کہتی ہے خشک سالی کا زمانہ تھا، بہت بڑا قحط پڑا ہوا تھا، کھانے پینے کے لیے چیزیں نہیں تھی۔ کہتی ہے کہ ہم لوگ ساتھ میں چلے، خشک سالی کی وجہ سے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ہمارے پاس ایک اونٹنی تھی جو کچھ دودھ نہیں دیتی تھی، اور چلنے کے لیے سفر کرنے کے لیے ایک گدھی تھی جو مشکل سے چلتی تھی۔ کہتی ہے ہم لوگ وہاں سے چلے، میری گدھی چل ہی نہیں پاتی تھی، میری سہیلیاں پریشان، حلیمہ ارے آؤ آؤ چلو، پریشان ہو گئی سب مکہ پہنچتے پہنچتے۔ اور جب مکہ پہنچی تب کیا ہوا، تمام دایاؤں کو، وہ عورتیں جو بچہ لینے کے لیے گئی تھی، جو ان کی سہیلیاں تھی، سب کو بچے مل گئے۔ حلیمہ بیچاری ادھر ادھر بھٹک رہی ہیں، بچہ مل ہی نہیں رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو جب سب لوگوں نے سنا کہ یہ تو یتیم ہے، یتیم بچہ ہے، کہا کہ داد و دہیش نہیں ملے گی، کچھ انعام اکرام ملنے والا نہیں، باپ ہے نہیں ہے، ماں اور دادا کتنا دے دیں گے انعام اکرام؟ تو سب نے کہا کہ نہیں نہیں لینا، نہیں لینا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے کہ سب کو بچے مل گئے اور مجھے بچہ نہیں ملا۔ اب یہ ہوا کہ اب چلو واپس چلنا ہے۔ تو کہتی ہے اب چاروں ناچار کیا میں نے اپنے شوہر نامدار سے کہا چلو ایسا ہے اسی کو لے لیتے۔ کہتی ہے میرے دل میں تھا کہ اب لے کر کے کیا کریں گے، لیکن نہیں مل رہا ہے بچہ تو اب لے ہی چلتے ہیں۔ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے کہا اور بچے کو لے لیا۔ کہتے ہیں جب میں اپنے آئی کھولی میں اور بچے کو اپنے چھاتی سے لگایا تو اتنا دودھ ہو گیا کہ بچہ بھی سیراب ہو گیا اور لگتا تھا کہ دودھ ایک دم ٹپک رہا ہے۔ اب میں حیران ہوگی کہ اللہ ابھی تک دودھ کا ایک قطرہ نہیں رہتا تھا، ابھی ہو گیا۔ تو کہتی اسی وقت سے مجھے احساس ہونے لگا، میرے شوہر نے وہ اونٹنی جو کھوسن بوڑھی اونٹنی تھی، ایک قطرہ دودھ نہیں دیتی تھی، جب اس کو دھوا تو وہ بھی گھر گھر دودھ دے، پورا برتن بھر گیا۔ اب حلیمہ کہتی ہے کہ میرے شوہر نے کہا اس بچے کی کوئی شان ہے۔ واپس جب ہوئی تو وہی گدھی اور جاتے ہوئے چل نہیں پاتی تھی، سب کو کاٹ کر کے اوورٹیک کر دیا، سب سے آگے نکل گئی۔ اب وہ سہیلیاں کہتی ہیں ارے حلیمہ، اے بنت ابی زؤیب، حلیمہ مجھ پر رحم کرو، کتنی تیزی کتنے رفتار سے جا رہی ہو، کیا تمہاری وہی گدھی ہے جس پر تم آئی تھی؟ کہا ہاں ہاں وہی ہے۔ تو ان لوگوں نے بھی کہا اس بچے کی شان ہے کوئی۔ بہرحال گئے وہاں، جب قبیلے بنو سعد میں پہنچے، قحط سالی کا زمانہ تھا، بارش ہو ہی نہیں رہی تھی، چارہ گھاس کچھ اگا ہی نہیں تھا۔ حلیمہ کی بکریاں جہاں چلتی تھی وہ ایک دم دما دم ہو کر کے آتی تھی، کوکھ بھر جاتا تھا، اور بقیہ بیچارے جو جن کی بکریاں تھی وہ جو خالی کوکھ آتی تھی، کوکھ ایک دم سدا رہتا تھا۔ تو لوگ کہتے تھے ارے وہاں اس چراگاہ میں لے جا کر کے چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چلتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں وہاں بھی واضح ہوئی۔ تو ان تمام چیزوں سے یہ اسپشٹ ہوتا ہے کہ ہاں آپ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی بننے والے ہیں، آپ کی نبوت، آپ کی رسالت پر یہ تمام چیزیں دلالت کرتی تھی۔ اور آج میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو خاص طور پر نوجوان جو ہمارا طبقہ ہے، ہمارے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، حقیقت یہ ہے کہ ان کو اپنے نبی کی سیرت کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے، آپ کے جیونی کے بارے میں کوئی علم نہیں۔
اگر ان کو سکھایا جائے، ان کو پڑھایا جائے، ان کو بتایا جائے تو شاید یہ لوگ اور کسی کی طرف نگاہ نہ اٹھائیں. کبھی سلمان خان کو، کبھی شاہ رخ خان کو، کبھی کسی اور خان کو، کبھی کسی اور گمراہ شخص کو اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ، اپنا اسوہ نہ بنائے. لیکن جب بتایا جائے ان کو، دیکھیے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے خوبصورت نبی تھے، ریفائنر تھے، مصلح تھے، پیغمبر تھے، لیکن دنیا میں سب سے خوبصورت بھی تھے. کوئی اب جیسا نہیں تھا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سا جیسا خوبصورت انسان کسی ماں نے جنا ہی نہیں. آپ ہر عیب سے پاتے. خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. اللہ کے نبی سب سے حسین تھے، جمیل تھے، اور آپ اتنے خوبصورت تھے. وابیض یستسقى الغمام بوجهه ثمال الاتامى عصمة للارامل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے تھے تو ابو طالب کے پاس آئے لوگ. ابو طالب سے کہا کہ چلو خوشحالی ہے، دعا کرتے ہیں خانہ کعبہ کے پاس. تو خانہ کعبہ کے پاس جب دعا کرنے کے لیے گئے تو ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو خانہ کعبہ سے لگایا اٹھا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور لوگوں نے یہ سندیش دیا کہ یہ اتنے خوبصورت ہے، اتنے خوبصورت ہے کہ ان کے چہرے کے صدقے سے بارش طلب کی جاتی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورت یوسف علیہ السلام کے بارے میں تو آتا ہے کہ ان کو دنیا کی آدھا خوبصورتی دی گئی تھی، لیکن یوسف سے بھی خوبصورت ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ایک شاعر نے کہا ہے کہ پائے مقدار جو موسیٰ تو بہت کام ملا، پائے مقدار جو موسیٰ تو بہت کام ملا، رچ کے مردن جو دیائیں تو کہیں کا عیسا، یوسف و بھائی جو سندر تو بہت کا بھوا، وہ چیزیا تو تورے پاس اکٹھا قربا، حسن یوسف دمے عیسائی دمے داری، آج خوبا ہما دارند تو تنہا داری. تو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے زیادہ خوبصورت تھے. اور خوبصورت ہی نہیں مسلمانوں، سب سے عالی نسب تھے. سب سے عالی نسب کا کیا مطلب؟ آپ کا خاندان بہت عالی تھا. آج تو دیکھیے نبیوں کو اللہ رب العالمین عالی خاندان میں، تاکہ لوگ کچھ اس پر لانچھن نہ لگا سکے. وہی تو فلانوا تو ہو، فلانوا کے بیٹوا ہو، فلانوا جو ہے ایک محتریہ فلنیا رہی، مطلب اس طرح سے لوگ کہتے ہیں. تو نبیوں پر اس طرح کی کوئی انگشت سنوائی نہ کر پائے، اسی لیے اللہ رب العالمین نبیوں کو عالی نسب لوگوں میں بھیجتے ہیں کہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالی نسب تھے. لمبی حدیث ہے، جب ہرقل کے پاس ملک روم کے اندر ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے. ابو سفیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی دشمنی پہلے تھی. بہت ساری جنگوں میں ابو سفیان سربراہ بن کر کے کافروں کی طرف سے آئے. جب صلح حدیبیہ ہو گیا تو اس کے بعد ابو سفیان روم گئے. وہاں جب پہنچے تو وہاں کے بادشاہ نے بلایا ان کو، یا فارس کے بادشاہ نے ان کو بلایا. بلانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف سوالات کیے. ایک سوال یہ بھی تھا کہ اس کا خاندان کیسا ہے. تو ابو سفیان نے کہا ہوا فینا ذو نسب،
وہ ہم میں سے عالی خاندان ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانا من ولد اسماعیل. اللہ نے کنانا کو اولاد اسماعیل میں سے چن لیا اور اولاد اسماعیل میں سے اور کنانا کی اولاد میں سے اللہ نے ہاشم کو چنا اور ہاشم کی قریش کو چنا اور قریش کی اولاد میں سے ہاشم کو چنا. وصفانی من بنی ہاشم اور مجھے بنو ہاشم سے چنا. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خوبصورت ہے وہاں آپ کا نسب بھی عالی تھا. یہ چیزیں جاننا ضروری ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغمبر بنا دیے گئے تو مسلمانوں جب پیغمبر بنا دیے گئے تو جہاں بہت سارے کمالات بہت ساری خوبیاں آپ کے اندر تھی وہ یہ خوبی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کے فکر میں رہتے رہے. اپنی امت کے فکر میں امت کے لوگ کیسے کامیاب ہو جائیں, جہنم سے کیسے بچ جائیں, جنت میں کیسے چلے جائیں, ہمیشہ شب و روز رات و دن اسی میں رہتے تھے. مسلم شریف کی ایک روایت ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک تلاوت کر رہے ہیں سورہ مائدہ اور اسی طرح سے سورہ ابراہیم پڑھ رہے ہیں. سورہ ابراہیم میں جب پڑھتے ہوئے گئے ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کو تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے بارے میں اللہ سے کہا. قرآن کی آیت ہے رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنه منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم. اس آیت کریمہ تو پڑھا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے عرض پرداز ہوں گے قیامت کے روز رب انہن اضللن کثیرا من الناس. یہ پروردگار عالم ان لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا. فمن تبعنی جس نے میری اتباع کی فإنہ منی وہ مجھ میں سے ہے وہ میرے ساتھ رہے گا. ومن عصانی اور اے پروردگار جس نے میری نافرمانی کی فإنک غفور رحیم. تو اے پروردگار عالم تو اس سے بخشنے والا اس پر رحم کرنے والا ہے. یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا. اور ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ کہیں گے کہ اے عیسیٰ کیا تم نے یہ لوگوں کو حکم دیا تھا کہ اتخذونی و امی الہین من دون اللہ, کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لینا, ان کی پرستش شروع کر دینا, ان کی پوجا پاٹ کرنا, یہ عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ اگر میں نے کہا تھا تو جانتا ہوگا, تو علام الغیوب ہے, تو جانتا ہوگا. اے اللہ میں کیسے کیسے ماں کن کہا کہ مجھے علم نہیں دیتا ہے کہ میں وہ بات کہوں جو تم نے نہ کہا ہو. اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ رب العالمین سے, عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ ان تعذبہم, اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے دے فإنہم عبادک, یہ تیرے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اگر تو انہیں بخش دے فإنک أنت العزیز الحکیم, تو غالب حکمت والا ہے. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیتیں پڑھی تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیا. قربان جاؤ اس نبی پر مسلمانوں, قربان جاؤ, ہاتھوں کو اٹھا دیا. اللہم امتی اللہم امتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کو ڈائریکٹ انداز میں یہ نہیں کہا کہ اللہ بخش دینا, کہا اللہ اگر تو بخش دے تو غفور رحیم ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی بات کہی تو تیرے بندے ہیں اگر تو بخش دے تو غالب حکمت والا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم امتی اللہم امتی, اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیا اور کہا اے اللہ میری امت ہے, اللہ میری امت, یعنی میری امت کو بخش دینا. اس کے بعد گریہ گزاری کرنے لگے, رونے لگے ایک دم. اللہ نے جبریل کو بلایا, کہا جبریل دیکھو میں خوب جانتا ہوں کہ محمد کیوں رو رہے ہیں, لیکن جا کر کے میرے محمد سے پوچھو کہ وہ کیوں رو رہے ہیں اتنا. جبریل آئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیوں رو رہے ہو؟
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے بھی کہا مدعا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ میری امت بخش دی جائے. جبریل گئے, اللہ سے کہا. اللہ خود جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہیں گے, لیکن جبریل گئے, بتایا اللہ کو. تو اللہ رب العالمین نے پھر جبریل کو بھیجا, کہا جاؤ کہا تو میرے محمد سے اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ. اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ہم خوش کر دیں گے اور آپ کو کسی تکلیف کا کوئی سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب اپنی دعا بند کی. مسلمانوں, تو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے حق میں بہت ہی خیر خواہ تھے. ایک اور حدیث مسلم شریف کی وہ بھی حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل نبی دعوت مستجابہ. ہر نبی کے لیے ایسی دعا اللہ نے دیا کہ اس کو اللہ قبول کر لے. نبی مانگ لے, وہ دعا اللہ کے یہاں قبول ہو جائے. ہر فتعجل کل نبی بدعوتہ, ہر نبی نے جلدی کر لیا, اپنی زندگی میں مانگ لیا جو مانگنا تھا. اللہ رب العالمین نے کہا مانگو دے دیا جائے گا. مانگ لیا لوگوں نے, تمام نبیوں نے مانگ لیا. وَإِنِ اسْتَبَعْتُ دَعْوَتِي شِفَاءً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور میں نے اپنی اس دعا کو صحیح کر کے رکھا ہے. اس دعا کو میں نے محفوظ رکھا ہے اپنی امت کے لیے. میں سفارش کروں گا قیامت کے لیے. فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا. وہ دعا میری امت میں سے ہر ایک کو پہنچے گی جو اس حالت میں آیا ہوگا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا. تو مسلمانوں, وہ نبی تھے کہ اپنی امت کے لیے ہمیشہ. لیکن آج امت کیا ہے؟ آج امت بگڑی ہوئی ہے. اس لیے بہت سارے دشمنان اسلام اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں, حالانکہ وہ آسمان کو تھوکنا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ فرانس کے اندر کچھ ملعونوں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنایا اور اس میں یہ درشانا چاہا, بتانا چاہا کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیررسٹ ہے. اور فرانس کا جو صدر ہے, وہاں کا جو راشٹرپتی ہے, اس نے اس کی کارٹونوں کو لگانے کی اجازت دے دیا اور یہ تبصرہ کیا کہ مسلمان یہ سب سے زیادہ مکر و فریب والی قوم ہے, اور مسلمانوں پر پتہ نہیں کیا کیا الزام لگایا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے ٹیررسٹ ثابت کرنا چاہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دہشت گرد ہے. بہرحال مسلمانوں کو اس سے ٹھیس پہنچی. پوری دنیا میں مسلمانوں نے مظاہرے کیے, پوری دنیا میں مسلمانوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ سب کچھ گوارا ہے, لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے اور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت و ناموس سے کوئی کھیلنا چاہے تو مسلمان اس کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا. اور مسلمانوں, اسی طرح کی محبت واقعی تمام مسلمانوں کے دلوں میں ہونا چاہیے کہ سب کچھ لٹ جائے, جان چلی جائے, لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہ کر پائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے واقعات بہت ساری بھرے پڑے ہیں کتابوں کے اندر. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانثار صحابی کا واقعہ, حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کافروں نے ان کو دھوکے سے پکڑ لیا اور جا کر کے مکہ کے اندر بیچ دیا, فروخت کر دیا. مکہ کے لوگوں نے خرید لیا اور قتل کرنے کے لیے مقام تنعیم پر لے کر کے گئے. قتل ہونے سے پہلے جان جانے والی پھانسی کے چڑھنے والے ہیں. ابو سفیان نے کہا, ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, ابو سفیان نے کہا کہ اے زید یہ بتاؤ, آج تو تمہیں اچھا لگتا, بھلا لگتا کہ تمہاری جگہ پر محمد ہوتے اور تم اپنے گھر میں اپنے بال بچوں کے ساتھ بیٹھے رہتے. حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا فروختہ ہو گئے, بہت غصے سے لال پیلے ہو گئے. کہا بے ایمان بدتمیز, تم نے سن لے یہ سب کچھ ہے, گوارا پر دیکھا جا نہیں سکتا.
آپس میں فقط کانٹا ہی چبھ جائے کہ اے ابو سفیان سن لے، میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میری جان بچ جائے اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک خلش خار سے آشنا ہو جائے۔ میں اس چیز کو گوارا نہیں کر سکتا، آپ کے قدموں میں کانٹا چبھ جائے اور میری جان بچ جائے، میں یہ گوارا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانثار تھے جو آپ کے اشارے پر اپنی جانوں کو قربان کرنے والے تھے۔ جنگ احد میں آپ جانتے ہیں کہ جنگ احد میں ایسا ہوا کہ پہلے مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی، بعد میں کچھ غلطیوں کی وجہ سے مسلمان شکست سے دوچار ہو گئے، پھر بعد میں فتح ہوئی۔ مسلمان جب شکست سے دوچار ہو گئے تو مسلمانوں میں سے 70 لوگ شہید ہو گئے، مسلمانوں کے 70 لوگ شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے ساتھیوں جا کر کے سعد ابن ربی کا ذرا پتہ لگاؤ، سعد ابن ربی کس حالت میں ہے، وہ مردوں میں ہے یا زندوں میں ہے، وفات پا چکے ہیں ابھی زندہ ہے؟ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں گیا دوڑا ہوا تلاش کرنے کے لیے۔ سعد ابن ربی پر زخم کے بہت نشانات، تیر ہے، تلوار ہے، بھالے ہیں، لگے ہوئے ہیں۔ ایک جگہ گڈھے میں وہ گرے کراہ رہے ہیں سعد ابن ربی۔ یہ گئے تو دیکھا کہ ایک دم کرا رہے ہیں۔ کہا سعد ابن ربی، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے مجھے پتہ لگانے کے لیے کہ تم زندوں میں ہو کہ مردوں میں ہو۔ سعد ابن ربی نے کہا کہ میرے بھائی میں اب مردوں میں ہوں، میرا شمار مردوں میں کرو۔ آواز آ رہی ہے، سائیں سائیں کی آواز بول رہے ہیں آہستہ آہستہ، میرا شمار مردوں میں کرو، لیکن جاؤ میرے نبی سے میرا سلام کہہ دینا۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں ایسی حالت میں، گھر پہ بیوی ہے، گھر پہ بچے ہیں، گھر پہ پورا خاندان پڑا ہے، لیکن کسی کے بارے میں نہیں پوچھ رہے ہیں کہ میرا خاندان کیسا، میری بیوی سے سندیشہ دے دینا، میرے بچوں کو یہ وصیت کر دینا، کچھ نہیں، کہا جا کر کے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کہہ دینا اور کہہ دینا کہ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے ہم کو اسلام سکھایا، آپ نے ہم کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرایا، اللہ رب العالمین آپ کو اس کا اچھا صلہ دے۔ اور میری قوم انصار سے کہہ دینا، وہ انصار سے تعلق رکھتے تھے نا سعد ابن ربی، ان کا ایک بہت نرالا واقعہ ہے سعد ابن ربی کا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کو لے کر کے آئے، مہاجرین مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آئے تو آپ نے مؤاخرت کرایا، بھائی چارہ بنایا مہاجر اور انصار کے درمیان۔ تو حضرت سعد ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری تھے، ان کا بھائی بنایا کس کو؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے سعد نے کہا کہ میری پراپرٹی ہے، دیکھو آدھا آدھا بانٹ لیتے ہیں، اور میرے پاس 4 بیویاں ہیں، تم چاروں میں سے دیکھ لو، جس کو پسند کرو میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، عزت کے بعد تم سے شادی کر لے گی، تم اس سے نکاح کر لینا۔ یہ حضرت سعد ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا۔ مسلمانوں وہ اتنے جلیل القدر صحابی تھے، تو سعد ابن ربی نے اس صحابی سے کہا کہ جا کر کے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کہہ دینا اور کہہ دینا کہ اللہ رب العالمین آپ کو بہترین صلہ دے، آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، آپ نے ہم کو اسلام سکھایا، آپ نے اللہ سے ہم کو متعارف کرایا، اللہ کی پہچان کروائی۔ اور میری قوم انصار سے کہہ دینا کہ اگر تم زندہ ہو، تمہارے اندر اگر آخری سانس، آخری رمق باقی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آنچ آ جاتی ہے تو اللہ رب العالمین تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میری قوم کو یہ سندیشہ دے دینا۔ تو مسلمانوں اس طرح سے صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، اور یہی ہونا چاہیے تمام مسلمانوں کے اوپر، یہ لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ
اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اگر باپ بیٹا بھائی بیوی مال و دولت یہ حویلیاں یہ گھر یہ ساری چیزیں یہ بزنس یہ کاروبار اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں تو اللہ رب العالمین نے دھمکی دیا فتربصوا تو انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامرہ اللہ رب العالمین اپنا معاملہ لے آئے. تو مسلمانوں ہر چیز سے بڑھ کر کے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سب سے اوپر رکھنا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل رہے تھے راستہ میں جا رہے تھے. حضرت عمر کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے. حضرت عمر دیکھیے نبی ہیں کوئی پروٹوکول نہیں ہے کوئی اس طرح کا نظام نہیں ہے. آج تو نہ کوئی راشٹرپتی سے مل سکتا ہے نہ پردھان منتری سے مل سکتا ہے یہاں تک کہ اور یہ سی ڈی او وغیرہ سے ملنا ہو تو پروٹوکول لینا پڑتا ہے اور کیا کیا کرنا پڑتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں ہوتی تھی لوگ آتے جاتے تھے بدوی لوگ آتے تھے اور سیدھے کہتے تھے یا محمد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے پکارتے تھے. حالانکہ اللہ رب العالمین نے ڈانٹا کہ اس طرح سے نہ پکارا کرو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ کر کے چل رہے ہیں راستہ جا رہے ہیں. اب دل پا کر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں. آپ کی محبت میرے دل میں سب سے زیادہ الا نفسی ہاں سب سے اوپر اپنی جان ہے اس کے بعد آپ. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر ابھی تم مومن نہیں ہوئے ہو مکمل تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا ہے. تم اپنی جان سے جب تک مجھ کو زیادہ محبوب نہیں رکھو گے اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرو گے اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا اس وقت تک تم مکمل مومن نہیں ہو سکتے ہو. آج ہم اور آپ جیسے ہے نا چلو بابو نماز پڑھے نماز پڑھ لو بابو ہاں 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 مولوی صاحب ہاں پڑھیں گے مولوی صاحب پڑھ پہ مولوی صاحب اچھا نہائے نہ یعنی دھوئے نہ یا ناپاک ہم تمام ہی میں بہانے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اچھا سوچ کر بتا رہا ہوں. جیسے ہی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ تم مجھے محبوب نہیں رکھو گے اس وقت تک تم مکمل مومن نہیں ہو سکتے ہو. حضرت عمر نے فوراً کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آج کی تاریخ سے آج اس منٹ اس سیکنڈ سے آپ میری جان سے بھی زیادہ میرے نزدیک محبوب ہیں اپنی جان سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الآن یا عمر اب اے عمر تمہارا ایمان مکمل ہوا. تو مسلمانوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ضروری ہے. جان سے بھی زیادہ محبت کرو اور محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پتاکا لگاؤ جھنڈا لگاؤ ڈی جے بجاؤ نعرہ لگاؤ نعرہ رسالت یا رسول اللہ یا جلوس نکالو. نہیں محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اتباع کرو آپ کی اقتداء کرو آپ کا فالو کرو آپ کی اطاعت کرو آپ نے جو کچھ کہا ہے اس کو مانو اس پر چلو تب یہ محبت ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے مگر جس نے انکار کیا. قیل من یابا یا رسول اللہ کہا کون انکار کرنے آ رہا اللہ کے رسول قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا جس نے میری پیروی کی جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا. تو اطاعت ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو آپ کی توقیر کرو. آپ پر کوئی اگر انگلی اٹھائے تو انگلی کو اس سے توڑ دو اس کے ہاتھ کو مروڑ دو کہ سب کچھ گوارا یہ سب کچھ گوارا ہے لیکن نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے ساتھ کھلواڑ گوارا نہیں ہے. جو جان مانگو تو جان دے دے جو جان مانگو تو جان دے دے جو مال مانگو تو مال حاضر مگر یہ ہم سے
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کے دلوں میں اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی توفیق عطا فرمائے. ہم آپ سے محبت کریں, آپ کی اتباع کریں, آپ کی اطاعت کریں, آپ کے کہے ہوئے پر چلیں, اور ہمارے راہ بننے کے بعد ہم تمام مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما, اور ہم تمام مسلمانوں کو تو جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحیم. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.